جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس بلند پایہ ہستی کا ذکر کروں گا جو کہنے کو تو محض ایک شاعر لیکن در حقیقت ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، بے پایہ مفکر اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے۔ میرا آج کا موضوع سخن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر جرمنی اور برطانیہ کے سفر کا نتیجہ ڈاکٹریٹ اور بار ایٹ لا کی ڈگری تھی۔ معزز سامعین، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور مسلمانوں کی بدحالی و نامرادی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاہ و حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی چہرہ دستیوں کا شکار ہو کر ظلم و استبداد کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے۔ ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اور بے پناہ بربریت کے ترکش کا کوئی تیر ایسا نہ تھا جو ان کے سینے میں پیوست نہ کیا گیا ہو۔ اس دور میں علامہ اقبال جہالت کے سیاہ آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر ایسے چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اقبال نہ صرف ایک عظیم انسان بلکہ ان کے ساتھ ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک درد دل رکھنے والے عظیم رہنما اور ان کے سنہرے مستقبل کے ضامن بھی تھے۔ آپ نے کسی بھی پیشے کو مستقل طور پر اختیار کرنے کے بجائے شاعری کے ہنر کو بہت خوب آزمایا اور بے حال مسلمانوں کو ان کے لیے ایک الگ وطن کی شمع جلا کر روشن مستقبل کا راستہ بھی دکھایا۔ آپ کی تمام تر شاعری حقیقت میں قرآن کی تفسیر تھی۔ آپ شاعر مشرق کہلائے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران کے قومی شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال کے دل میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بے لوث جذبہ کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی مشہور تصانیف بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق اور ضرب کلیم کے ذریعے برصغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں اس معراج کی تنویر دی جو کہ ان کی کھوئی ہوئی معراج تھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں واضح طور پر 2 قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور پیش کر دیا۔ آپ کی خدمات 2 رخ میں کام کر رہی تھیں۔ اول، برصغیر کے تمام مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلانا۔ دوم، برصغیر کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے ان کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ دیا، ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا کیا۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پر بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال کا کلام ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں یا بچے۔ آپ کی تصانیف نے فارسی اور اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ اس عظیم شخصیت کو ہم سے بچھڑے کم و بیش 80 سے 90 سال ہونے کو ہیں، آپ کا کلام صبح سے شام مختلف اداروں میں کسی نہ کسی شکل میں پڑھا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔
آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلو میں واقع ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔